جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب دین مکمل ہو گیا اور مکہ بھی فتح ہو گیا اور نبوت کا دروازہ بھی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وہ بھی بند ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، تو حج سے واپسی پر راستے میں ایک مقام آتا ہے جس مقام کا نام غدیر خم ہے۔ تو وہاں پر حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ہمراہ سٹے کیا۔ ظہر کی نماز کا وقت تھا، دھوپ تھی، پھر درخت پہ چادر اوڑھ کر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر سایہ بنایا گیا۔ حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا اور خطبہ ارشاد فرماتے فرماتے سب سے یہ حلفاً پوچھا کہ بتاؤ صحابہ، بتاؤ ابو بکر، عمر، عثمان، اے عشرہ مبشرہ صحابہ، کافی تعداد تھی صحابہ کی، سب سے پوچھا کہ بتاؤ صحابہ میں تمہارا کیا ہوں؟ تو سب نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ہمارے سردار ہیں، آپ ہمارے سید ہیں، آپ ہمارے آقا ہیں، مولا ہیں۔ تو حضور نے فرمایا بس آج کے بعد جس جس کا میں مولا ہوں، جس جس کا میں سردار ہوں، جس جس کا میں آقا ہوں، آج کے بعد اس کا علی جو ہے وہ مولا ہے، سردار ہے اور آقا ہے۔ بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ بٹھایا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر بلند کیا، فرمایا حاذ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، بس جس جس کا میں مولا ہوں، سردار ہوں، آقا ہوں، مولا ہوں، آج کے بعد اس کا علی جو ہے وہ مولا ہے، سردار ہے۔ تو آپ کی ولایت کا اعلان حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے مقام پر فرما دیا، اور اس روایت کو، اس حدیث کو بہت سارے صحابہ نے روایت کیا ہے، ولایت علی کو بہت سارے اماموں نے جو ہے وہ بیان فرمایا ہے ولایت علی کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے بعد خلافت کا اعلان کر کے جاتے کہ میرے بعد کون سا صحابی جو ہے وہ خلیفہ بنے گا، لیکن حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خلافت کا اعلان نہ کیا بلکہ ولایت کا اعلان فرمایا۔ اور اس میں ایک بات یاد رکھ لیں کہ خلیفہ زمینی حقائق کا نتیجہ ہوتا ہے، زمینی لوگ اس کو منتخب کرتے ہیں، اور جس کو وہ منتخب کر لیں اس کو وہ اپنا امیر اور خلیفہ بنا دیتے ہیں۔ اس لیے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جاتے جاتے ظاہری پردہ فرماتے فرماتے دین کی تکمیل کر کے، مکہ کو فتح کر کے، یہ سارا کچھ کر کے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ولایت علی کا تو اعلان فرمایا لیکن خلافت کا اعلان نہ فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے جو ولی ہوتا ہے وہ زمینی لوگ نہیں اسے منتخب کرتے بناتے، بلکہ یہ آسماں کے حقائق ہیں۔ اللہ رب العزت جسے چاہے اپنا ولی بنا لیتا ہے، اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ تو ولایت کا اعلان اللہ نے حضور سے کروایا ہے، اور خلافت کا اعلان اس لیے نہیں فرمایا کہ یہ جس کو لوگ چاہیں گے، جس کو اپنا امیر منتخب کرنا چاہیں گے، وہ اپنا خلیفہ جو ہے وہ منتخب کرتے چلے جائیں گے۔ اس لیے ولایت آسمانی حقائق کا نتیجہ ہے، اور جو خلافت ہوتی ہے وہ زمینی حقائق کا نتیجہ ہوا کرتی ہے۔ اس لیے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ولایت علی کا اعلان فرما کر فرمایا لوگو آج کے بعد، میرے جانے کے بعد، میرے بعد جو ہے کوئی اور نبی نہیں آئے گا، ہاں
اگر میرا فیضان تکنا چاہتے ہو، مظہر نبوت کو دیکھنا چاہتے ہو، فیضان نبوی کو قیامت تک دیکھنا چاہتے ہو، اس کو تکنا چاہتے ہو، تو آؤ میں آج ولایت علی کا اعلان کر کے جا رہا ہوں۔ اب قیامت تک جو ہے فیضان مصطفی جو ہے، فیضان مصطفیٰ جو ہے، فیضان نبوی جو ہے، وہ کسی اور کے دم سے نہیں چلتا رہے گا، بلکہ ولایت علی سے مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دم سے چلتا رہے گا۔ اب نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا، اب قیامت تک جو ہے فیضان مصطفیٰ اور فیضان نبوی جو ہے، فیضان مظہر نبوت جو ہے، وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سے ولایت کی شکل میں جو ہے وہ چلتا چلا جائے گا۔ اب یہ ساری کی ساری حضور کی جو آل ہے، حضرت امام علی مقام ہے، حضرت امام حسن ہے، حضرت امام حسین ہے، حضرت امام زین العابدین ہے، حضرت امام باقر ہیں، حضرت امام جعفر ہیں، حضرت امام موسیٰ کاظم ہیں، حضرت امام احمد رضا ہیں، حضرت امام تقی ہیں، حضرت امام نقی ہیں، حضرت امام مہدی آئیں گے قرب قیامت، یہ حضور کی آل میں سے ہیں، وہ جو حضور نے اعلان فرمایا تھا۔ اب قیامت تک جو ہے یہ پورے کا پورا نظام جو ہے اور دین مصطفی جو ہے وہ کسی اور کے دم سے نہیں چلتا رہے گا، بلکہ علی اور حسین کے دم سے جو ہے وہ چلتا رہے گا۔